سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات اور اس کے ساتھ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی 8 سے 11 آیات میں آپ کو یہ پڑھوں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، 2 والے ہیں، ایک میں پڑھ لیتا ہوں، ایک آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب دوسرے باب میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا تو خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ دوسرا والا آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط ہے، چوتھا باب اس کی 8ویں آیت سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ لکھا ہے، اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت بخشے۔ سب بولیں گے آمین آمین آمین۔ سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جس نے ممکن کیا کہ آج آپ سبوں کے درمیان میں میں خدا کے کلام کو لے کر آ سکا۔ اس کے بعد پھر بشپ صاحب کا جنہوں نے مجھے میں کہوں گا عزت دی ہے کہ اس مقام پر اس پوائنٹ پر کھڑا کر کے آپ تک خدا یسوع مسیح کی باتیں، خدا کی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ بڑی دیر سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ کبھی میں اس جگہ پر آؤں گا اور آ کر خدا کے کلام کو بیان کروں گا۔ آپ میں سے تو شاید کوئی بھی مجھے نہیں جانتا ہے، لیکن میری دعا جو تھی وہ خدا کے سامنے تھی بہت پہلے کی۔ آج گواہی کے طور پر یہ ہے کہ آج خدا نے ممکن کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ خدا جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، آمین۔ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ آپ اپنا کہہ سکتے، میں کہہ سکتا ہوں میرا خدا ہے۔ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وہ میرا خدا ہے۔ جیسے داؤد کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے۔ خداوند باقیوں کا ہے یا نہیں ہے یہ باقی جانتے ہیں، لیکن داؤد اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ میرا چوپان ہے، آمین۔ ایک اور چیز کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو بائبل میں سے پیغام کے حصے میں سے کسی بات کی سمجھ آئے تو آپ نے آمین ضرور بولنا ہے، آمین یا ہاللویا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہاللویا بول سکتے ہیں یا آمین کہہ سکتے ہیں۔ آپ میری بات سے کسی سے متفق ہیں تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں، کچھ باتیں جیسے مطلب بشپ صاحب ہیں، ان کا جو لیول ہے کلام سنانے کا وہ میرا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پہلے اقرار کرتا ہوں۔ سب سے اوپر تو خدا یسوع مسیح استاد ہے، لیکن زمین پر رہتے ہوئے یہ ہم سب کے بزرگ بھی ہیں اور یہ استاد بھی ہیں، تو استادوں کی جگہ پہ آ کے کلام سنانا، کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں نے ان سے پرسنلی بھی کہی تھی جب انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے کلام سنانا ہے۔ میں نے ان سے بولا تھا کہ سر جی آپ کے سامنے کلام سنانا مشکل ہو جائے گا، تو بس ویسے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے میں آؤں گا۔ تو یہ خدا نے مجھے زور دیا ہے
کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اور باتیں کروں گا. کچھ باتیں اگر اوپر نیچے ہو جائیں، کچھ باتیں اگر اوپر نیچے ہو جائیں تو پہلے سے معذرت. ہاں ایک اور بات کہوں گا کہ اگر میری بات کی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ سمجھتے یہ بات بالکل فرق تھی، تو میں اس کا جواب دے ہوں، میں آپ کو وہ بات ضرور بتاؤں. جو میں کہوں گا یہاں سے اس کا جواب میں دوں گا، کیونکہ یہاں پر مطلب استاد ہیں تو استاد سکھاتے ہیں. تو میں ایسا فیل کرتا ہوں جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بزرگ یہاں پہ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے. تو یہ روحانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ روحانی لوگ آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. تو یہاں پر پرستش کا ماحول بھی بڑا مطلب اچھا تھا. تو میں اس سے بھی گھبراہٹ کے اندر تھا کہ روحانی لوگوں میں بات کرنا، تو مطلب سینئر لوگوں میں بات کرنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، کچھ نہ کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو جیسے ہی ٹائم ہو جائے گا تو آپ میں سے کوئی مجھے اشارہ کر دے جی ٹائم ہو گیا، کیونکہ بتایا نہیں گیا کہ ٹائم کتنا ہے. تو جیسے ہی ہو جائے گا مطلب شیڈول کے مطابق آپ نے مجھے 5 منٹ پہلے مطلب اشارہ دے دینا جی 5 منٹ پہلے. آمین. سب بولیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹاپک جو میرے دل میں ہے یہ حوالہ جات کو لے کر وہ ہے بائبل مقدس کی تشبیہات. ٹاپک کیا ہے؟ بائبل مقدس کی تشبیہات. جو بات، جو کلام، جو طریقہ خدا نے مجھے بائبل سیکھنے کا، سکھانے کا دیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بائبل کو کیسے پڑھتا ہوں یا میں بائبل کو کیسے لوگوں کو سکھاتا ہوں جو مجھے خدا نے دی. ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو روحانی ہوتے ہیں وہ روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. روحانی بات کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو تشبیہات کے اندر لکھی ہوئی ہیں. آپ کبھی بھی بغیر تشبیہات کو جانے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. آپ تشبیہات کو سمجھیں گے، آپ کو تشبیہات کی سمجھ ہے، پھر آپ صحیح طور سے بات کی تہ تک پہنچ سکیں گے. اور پھر یوں سمجھیں گے کہ آپ ہڈی میں سے گودے کو نکال کر باہر لے کر آ رہے ہیں. تو روحانی آدمی جو ہوتا ہے وہ ہڈی میں سے گودے کو لیتا ہے اور اپنے اندر طاقت کو بھر لیتا ہے. تو میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ یہاں پر روحانی لوگ موجود ہیں جو روحانی باتوں سے کچھ روحانی طاقت کو ضرور کھینچیں گے. آمین. سو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا سبت کے بارے میں. دو مطلب مین چیز اس کے اندر سبت ہے. خدا نے 7ویں دن جو کام خدا کر رہا تھا اس میں خدا فارغ ہوتا ہے. اور پھر یشوع کے بارے میں لکھا کہ وہ لوگوں کو اگر آرام میں داخل کر چکا ہوتا تو پھر دوسرے آرام کا ذکر نہ کرتا. اس پر بالکل ہم اینڈ پہ جائیں گے. لیکن جو میں نے ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کرنے کے لیے چند باتیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کے اندر آپ فرعون کو پاتے ہیں. بائبل کے اندر آپ نے فرعون کو دیکھا. بائبل مقدس کے اندر آپ نے نبوکت نظر کو دیکھا. بائبل کے اندر آپ نے بیلتشزر کو دیکھا. بائبل کے اندر آپ اسوریوں کو دیکھتے ہیں، آپ ارامیوں کو دیکھتے ہیں، آپ قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جو القاب یوز کیے گئے آپ ان کو دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل اچانک سے نہیں تھی. ساری چیزیں بالکل اچانک سے نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی حادثاتی طور پر تھی. یہ خدا کا پری پلان تھا اور پھر اپنے پری پلان کے مطابق ہی خدا نے سارا کام کیا. جتنی قومیں دنیا میں موجود ہیں، جتنے قبیلے دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی چیز خدا کے پلان کے باہر نہیں ہے. کوئی چیز بھی خدا کے پلان کے باہر. اگر آپ یہ کہیں جی خدا کو پتا نہیں تھا تو پھر شاید وہ خدا کمپلیٹ خدا نہیں ہے. لیکن ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کمپلیٹ ہے، جو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے یا جو چل رہا ہے. ہاں انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ماضی کو دیکھتا ہے یا پھر آنے والے وقت کو دیکھنا چاہتا ہے. پیچھے کیا ہوا ان کی مثالیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. ہاں
آگے کیا ہونے والا ہے یہ بتایا جاتا ہے جی فلاں ٹائم پہ، یا نبوتی طور پر بتایا جاتا ہے فلاں ٹائم میں یہ ہوگا، یا بتایا جاتا ہے مکاشفہ کی کتاب سے، غزل الغزلات کی کتاب سے، دیگر کتب سے ہم پڑھتے ہیں یہ واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگنور کرتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھتا ہے، ماضی کو دیکھتے، آنے والے وقت کو دیکھتا ہے، لیکن موجودہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ میری بات سے ایگری؟ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو پسند کرتے ہیں یا دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری فطرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسروں کو پیچھے کیا ہوا مثالیں نکال کر سکھائیں گے، بتائیں گے، بائبل پڑھائیں گے، آگے کیا ہونے والا وہ پڑھائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ شاید آپ یہ سوچیں گے کہ نوح کے دور میں اگر میں ہوتا، اگر نوح کے دور میں ہوتا یا ہوتی تو میں جھٹ سے کشتی کے اندر چلی جاتا اور چلا جاتا۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر جانور گئے ہیں، جانوروں نے خدا کی بات سنی، مجھے وہاں پر میں اگر ہوتا میں فوراً سے آواز سن کے چلا جاتا۔ تو بات تو آج بھی وہی ہے، بات تو آج بھی وہی ہے، کشتی تو آج بھی موجود ہے، کلیسیا تو آج بھی موجود ہے، کشتی کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے، تو کلیسیا آج بھی موجود ہے۔ اب درجنوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو یسوع نام کا انکار کرتے ہیں، جو یسوع نام کا۔ آپ نے پڑھا بائبل سے، ایک دفعہ یسوع مسیح کشتی میں جا رہے تھے، جھیل میں طوفان آ گیا، جھیل میں طوفان آ گیا۔ جب یسوع مسیح یہاں سے انہوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی موجود تھیں، اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی۔ اچھا، جب سفر سٹارٹ کیا تھا تب تو کشتیاں تھیں، اور جب جھیل کے پار گئے تب وہ تھی۔ ہاں، جب یسوع مسیح گنیسرت کی جھیل کے پار اترے اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہ آگے نکلے، کیا وہاں پر کچھ اور کشتیاں تھیں؟ کہاں گئے؟ طوفان میں برباد ہو گئے۔ جب طوفان آیا تو ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ یسوع جس کشتی میں تھا وہی کشتی پار جانے والی ہے۔ آمین۔ اور آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کشتی کے اندر ہیں جس میں یسوع موجود ہے۔ ہم یسوع نام والی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، فرق ایک بات کا ہے، طوفان تو اس کشتی کو بھی چھو رہا تھا، طوفان اس کشتی کو بھی، پانی اس کشتی میں بھی آ رہا تھا۔ سبب کیا تھا؟ آج یسوع نام کو ماننے والے لوگ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، تکلیف کے اندر رہتے ہیں۔ جب ورشپ کی جا رہی تو سارے یسوع کے گیت گائے جائیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ شاید یہ گانے کی حد تک حالات بدل جاتے ہیں، یہ گانے کی حد تک ہے۔ واقعی ہی میں جب یسوع آتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جب یسوع کشتی میں بھی ہو اور حالات برے ہوں تب کیا بات ہوتی ہے؟ تب یسوع سویا ہوا، تب یسوع کشتی میں۔ آپ نے اپنے گھروں میں، زندگیوں میں چیک کریں، اگر پرابلم چل رہے ہیں تو پھر ہلائیے، پکڑ کے اس کو، ایک بندہ نہیں سارے بندے ہلائیے۔ دیکھا، انہوں نے اسے جگایا، انہوں نے اسے، ایک بندے نے نہیں۔ گھر سے ایک بندہ دعا کرنے والا ہے اور کہیں جی بیماریاں چلی جائیں، بدرویں چلی جائیں، پرابلم چلی جائیں، قرضہ اتر جائے، سود اتر جائے، ایسا پاسبل شاید نہیں۔ جگانا سب کو پڑے گا، ہلانا سب کو پڑے گا، کیونکہ سب کے سب مانیں گے کہ یسوع ہم مر رہے ہیں اور تو سو رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں ان کا حل یسوع نام کے ماننے والے لوگوں کے پاس ہے۔ یہ یسوع کو جگائیں گے، ہلائیں گے، اور یسوع جیسے ہی اٹھیں گے ایک دو لفظ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بلند آواز سے
کچھ بھی ہوگا تھم جائے گا. آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ تشبیہات کے اندر آج کے دور کی پوری تصویر لکھی ہوئی. میں نے کہا خدا سب کچھ جانتا ہے. ہم اپنے دور کو بھول جاتے ہیں, اپنے جو ہم زندگی جیسی بسر کر رہے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. ایک اور چیز میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. بائبل کے اندر سانپ لکھا ہوا ہے, بائبل کے اندر سانپ لکھا ہوا ہے, مگرمچھ لکھا ہوا ہے. مگر کے بارے میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سب مغروروں کا باپ. مگر کیا ہے؟ سب مغروروں کا. بولیے, سب مغروروں کا. تو سب مغروروں کا باپ کون ہے؟ مگرمچھ. ہاں, کیا سب مغروروں کا باپ مگرمچھ ہے؟ بائبل میں ایسا لکھا. لیکن یاد رکھیں یہ بھی تشبیہات کے اندر ہے. ابلیس کو سانپ کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے, مگر کے ساتھ بھی تشبیہ. جیسے میں نے شروع میں بولا آپ نہیں سمجھ پاتے تشبیہات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے. کچھ اور بات رکھتا ہوں. بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی پہلی آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نیا یروشلم آئے گا تو اس میں لکھا ہے سمندر نہیں ہوگا, سمندر نہ رہا. اب سمندر نئے یروشلم میں کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھیے. جب تک آپ تشبیہات کو استعمال نہیں کریں گے شاید آپ اس بات کو پکڑ نہیں پائیں گے. یسایہ کی کتاب 57 باب کی 20ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یسایہ کی کتاب 57 باب نکالیے, اس کی 20 نمبر آیت کو دیکھیے. اس میں لکھا ہوا ہے لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے. شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ متزن اور بے قرار ہیں, لیکن جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے. شریر کیسے ہے جی؟ شریر کیسے ہے؟ آپ بول سکتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, ہم ایک ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں, آپ بول سکتے ہیں. شریر کیسے ہے جی؟ شریر کیسے؟ سمندر کی مانی. اچھا یہ بھی تشبیہات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مکاشفہ کی کتاب میں اسی پانی کو جس پر کسبی بیٹھی ہوئی ہے, پانی کو قوموں, امتوں اور قبیلوں کے ساتھ بھی تشبیہ دیا گیا ہے. اسی پانی کو کلام بھی بولا گیا, اسی پانی کو یسوع بھی بولا گیا. یسوع نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں, کلام زندگی کا پانی ہے. پھر پانی کو بتایا کہ یہ قومیں, امتیں, قبیلے اور گروہ ہیں. اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ سمندر جو ہے یہ کس کی مانند ہے؟ بولیے, سمندر کس کی مانند ہے؟ سمندر شریروں کی مانند ہے. اچھا, اب جب یہ آپ پڑھتے ہیں کہ سمندر شریروں کی مانند ہے تو پیدائش کی کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے. پیدائش کی کتاب پہلے باب میں آئیے. لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی یا ہے؟ کیا لکھے؟ کرتی. اگر میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ یہ آج کر رہی ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ ماننا نہیں ماننا اس کا نہیں کہوں گا, کیسا لگے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات بہت دیر پہلے آج کے زمانے کی نبوت لکھی ہوئی ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ پڑھایا تو یہ کیا کہ پیدائش کی کتاب میں جو مطلب خدا نے بنایا وہ شروع میں بن گئے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ والی آیت آج کے زمانے کی ہماری آیت ہے. زمین کیسی؟ زمین کیسی ہے جی؟ ویران اور ہے. زمین ویران اور سنسان ہے. کب یہ ویران اور سنسان ہوتی ہے؟ جب خدا نہیں ہوتا ہے, جب کلام زندگی میں نہیں ہوتا ہے.
جب کلام کی اہمیت زندگی کے اندر نہیں ہوتی ہے، ہمارے بدن، ہماری زندگیاں ویران اور سنسان ہیں۔ آمین کہہ سکتے؟ کسی کو سمجھ میں ہے؟ آمین کہہ سکتے کہ زمین آج بھی ویران اور سنسان رہتی ہے جب تک خدا کا روح ہمارے اندر آ نہیں جاتا۔ نمبر 2 پر لکھا ہے گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، یا یوں کہیے گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، کیونکہ یسایہ میں لکھا ہوا ہے تاریکی امتوں پر چھا جائے گا۔ یسایہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تاریکی امتوں پر چھا جائے گی۔ اور میں جس زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ جس زمانے میں ہیں، تاریکی امتوں پر چھائی ہوئی ہے۔ آج گناہ کثرت کے ساتھ زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے، بدی بدکاری کثرت کے ساتھ زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم بدی میں رہنا زیادہ اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں، گناہ میں زیادہ پسند کرتے ہیں رہنا۔ لیکن کلام میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا، ہمیشہ کی زندگی کے سرور میں زندگی بسر کرنا، اس میں ہم چند منٹ زندگی گزارتے ہیں۔ جب چرچ میں آتے تو بالکل نیٹ اینڈ کلین، جیسے ہی چرچ سے باہر جائیں گے دوبارے سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کشتی کو دیکھتے نوح کے زمانے میں، کوا بھی موجود تھا، کبوتری بھی موجود تھی۔ کوا تقریباً 1 سال تک کشتی میں رہا۔ کوا 1 سال تک کشتی میں رہا، کیونکہ جو نوح کے دور میں طوفان آیا ہے، یہ تقریباً 370 دن کا طوفان آیا ہے۔ ٹوٹل کل عرصہ جو تھا 40 دن رات بارش ہوئی، 150 دن تک لکھا 150 دن تک پانی چڑھتا رہا، پھر لکھا 150 دن تک پانی گھٹتا رہا۔ تو کل ملانے کے بعد بائبل میں یہ ثابت ہے کہ 1 سال اور 10 دن کے بعد نوح کشتی سے باہر نکلتا ہے۔ 370 دن تک وہ کشتی میں رہا۔ آپ اس کو بھی سمجھیے کہ کوا اس کے ساتھ ساتھ وہی خوراک کھا رہا تھا جو کبوتر کھا رہا تھا، یا جو نوح کھا رہا تھا اس کی فیملی کھا رہی تھی، لیکن یہ بدلا نہیں۔ جیسے اس کو پیغام دے کر باہر نکالا گیا تو یہ واپس کشتی میں اس نے آنا پسند، واپس چلا گیا اسی مردار کے اندر، انہی لاشوں کے اندر، اسی گناہ کے اندر۔ آج کے زمانے کی تشبیہات ہے کہ ہم چرچ میں آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی واپس جاتے ہیں پھر سے وہی لسٹ آپ خود لگا لیں، میں نہیں لگا دوں، وہی کام دوبارے سے زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ یعنی کہ کوا اپنی فطرت میں واپس آ جاتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو بائبل میں یہاں پر لکھا ہے گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اندھیرا ہے، کیونکہ آج بھی وہی بدی، وہی بدکاری، وہی نوح، وہی کشتی، وہی فیملی آج بھی تیار ہے آپ کو لے کر نئی زندگی میں جانے کے لیے۔ جیسے نوح کشتی میں بیٹھا اور نئی زندگی میں داخل ہو گیا، ہمارے پاس بھی نئی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیا آسمان، نئی زمین، اس کا وعدہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن شاید ہم بھی کشتی میں آتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، اچھی سے اچھی خوراک بشپ صاحب دیتے ہیں، لیکن شاید ہم دوبارے سے وہی فطرت، وہی کمیاں، کمزوریاں پھر سے وہی۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں آج خدا کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے۔ آمین۔ کر رہی تھی نہیں، کر رہا تھا۔ اگر آپ اس کو مذکر میں لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ خدا کی روح کی جگہ پر آپ کہیں گے خدا کا روح، یہ بھی اچھا ہے۔ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، جب تک 7 دن پورے نہیں ہو جاتے اور خدا کے لوگ اپنے اس آرام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ خدا کا روح جنبش کرتا رہے گا۔ آمین۔ اس بات کو سمجھیے، میں نے سمندر آپ کے سامنے رکھا، مکاشفہ کی کتاب سے سمندر کو میں نے دکھایا، یہ شریر لوگوں کی علامت ہے، اور یہاں پر جو ویرانی اور سنسان پن ہے یہ بھی شریروں کی وجہ سے، یہ بھی
شریروں کی وجہ سے ہے. اور جس دن، جس گھڑی، جس لمحے میں خدا کا روح آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے ویرانے کے اندر جنبش کرتا ہے، تب وہ دن ہوتا ہے جب آپ کے اندر لائٹ آتی ہے، روشنی آتی ہے. پھر آپ کی زندگی میں پہلا دن شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ توبہ کرتے ہیں. اور جب تک کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تب تک وہ 7ویں دن آرام میں جا بھی نہیں سکتا. پہلے دن آپ کو توبہ سے ہی شروع کرنا پڑے گا. توبہ جو نہیں کرتے، یسوع نے ایسا بولا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا. تو نیا سرا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، توبہ کو کہتے ہیں. تو جو توبہ کی توبہ کروا دیتے ہیں، کیا وہ نئے سرے سے ہوتے ہیں؟ جو توبہ کی توبہ کرواتے رہتے ہیں، کیا ان کو بولیں گے یہ نئے سرے سے پیدا ہوئے؟ یا جنہوں نے بپتسمہ لے لیا دوبارہ سے وہی حرکات کرتے ہیں، کیا یہ نئے سرے سے پیدا ہوئے؟ پطرس نے بڑا ہی اچھا لکھا کہ بپتسمہ لینا جسم کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کے تابع ہونا مراد ہے. تو جس دن، جس گھڑی آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر لیتے ہیں، وہی لمحے ہوتے ہیں آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر بپتسمہ بھی تشبیہات کے اندر، بپتسمہ بھی تشبیہات کے اندر ہے. آپ پانی کو دیکھیے، پانی، میں نے کہا پانی کلام ہے. پانی کیا ہے؟ اور جب تک کوئی شخص پانی سے پیدا ہو کر کلام سے پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ اسے روح القدس یافتہ مان سکتے ہیں؟ ایک بندہ پانی سے تو گیلا ہو گیا لیکن کلام سے وہ گیلا ہوا ہی نہیں ہے. بال اس کے کلام کے باہر ہے. بائبل جیسا بتاتی ہے بالوں کے بارے میں، اس کے بال بائبل کے مطابق نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ یہ بپتسمہ یافتہ ہے، یہ روح القدس یافتہ ہے؟ یس نو؟ عورتوں کے لیے لکھے ہوئے بال کیسے ہونے چاہیے؟ بال لمبے ہونے چاہیے. اور بال کو کالا چیٹا کر سکتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم روح القدس یافتہ ہیں، لیکن توبہ کی ہوئی بپتسمہ نہیں ہوگا. مشکل ہے. ہماری آنکھیں، کیا آنکھوں کے لیے حکم ہے؟ کیا حکم؟ بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا نہیں. اگر دیکھتے ہیں، کیا یہ ہماری آنکھیں روح القدس یافتہ ہے؟ کانوں کے بارے میں حکم ہے عیب جوئی نہیں کرنی ہے، نہیں سننی ہے. تو اگر سنتے ہیں کان، بائبل میں لکھا ہوا ویسے جس کے سننے کے کان، تو سب کے سننے والے کان نہیں، سب کے کان سننے والے، کیونکہ روحانی آدمی روحانی باتوں کو ان کا مقابلہ کرتا ہے. روحانی آدمی روحانی باتوں سے روحانی باتوں کا مقابلہ کرتا ہے. تو اگر آپ پانی سے تو دھلے ہوئے لیکن کلام سے غسل نہیں لیا ہے، شاید روح القدس یافتہ کہنا بھی مشکل ہو جائے. ایک اور چیز کہنا چاہوں گا. آج لوگ کوئی نعمت لے لیتے ہیں یا خدا دے دیتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا، خدا نے بھی آگے سے ایک سٹیپ اٹھا دیا. آپ نے توبہ کی، خدا نے غیر زبان دے دی. آپ نے توبہ کی، خدا نے آپ کو کلام سنانے کی نعمت دے دی. آپ نے توبہ کی ہے، خدا نے آپ کو بیماروں کو چنگا کرنے کی توفیق دے دی. اور پھر وہیں کے وہیں لٹک گئے ساری زندگی. کام کوئی بھی اچھا نہیں کرتے لیکن غیر زبان آ گئی ہے، تو یہی سمجھیں گے میں روح القدس یافتہ ہوں. کلام سنانا آ گیا ہے، میں روح القدس یافتہ ہوں. مجھے میٹنگ چلانا آ گئی ہے، مجھے پرستش کرنا آ گیا ہے، میں روح القدس یافتہ ہوں. لیکن کام ایک بھی اچھا نہیں. میں آپ کو نیا سرا دکھا رہا ہوں کہ نیا سرا کب ہوتا ہے؟ جب کلام سے غسل ہوتا ہے اور پورے کا پورا جیسے آپ پانی میں پورا ڈپ کر جاتے ہیں. یا ہم لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں، چھینٹے والا بپتسمہ نہیں ہے، جنڈے کے نیچے سے گزرنے والا بپتسمہ نہیں ہے، یسوع نام میں بپتسمہ لیتے ہیں. کس میں؟ کیا یسوع کو پہن لیا؟ پانی سے تو بدن تو گیلا کیا، کیا یسوع کو پہنا؟ مزاج یسوع جیسا ہوا
کردار یسوع جیسا ہوا، گفتگو یسوع جیسی ہوئی، عادت یسوع جیسی ہوئی. ویسے یسوع کی عادت کیا؟ ساری رات دعا، ساری رات سارا دن معجزے کرتے اور تعلیم دیتے. ہم کہاں پر؟ ہم کہاں پر؟ دعا چونڈی والی، دعا چونڈی والی تے برکتاں پڑھنا دے نال مل جان گی. دعا چونڈی والی کرنی ہے تے برکتاں مطلب ابراہم کی برکت، اسحاق کی برکت، پھر ڈائریکٹ یسوع ورگا میں مطلب یسوع تیرے ورگا ہی بننے میں پرابلم نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیسے پولس نے کہا میں نہیں مانت بنو کیونکہ میں مسیح کی مانت. وہ بننے میں ہمیں مطلب غصہ نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنے کیونکہ جیسا دلہا ہے ویسی ہی، جیسا دلہا ہے ویسی دلہن ہوگی. اور دلہا کیا ہے؟ دلہا کلام ہے. دلہا تو دلہن کون ہوگی؟ دلہن بھی کلام ہے. کلام ہی وہ جگہ ہے جس میں کوئی داغ یا جھری نہیں ہے، اور دلہن بھی ایسی ہوگی جس میں کوئی داغ اور جھری نہیں ہے. آمین. تو اگر ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جس دن یہ ہو جائے گا، جس وقت یہ ہو جائے گا، جس لمحے یہ ہو جائے گا، سمجھیے اس کے پیچھے میری زندگی ویران اور برباد تھی. اور اس وقت جب یہ کلام سنایا جا رہا تھا خدا میرے اوپر منڈلا رہا تھا. خدا کہہ رہا تھا بیٹا بیٹی آج گناہوں کو چھوڑ دو، آج تیری زندگی میں روشنی لے کر آیا. ویسے روشنی خدا کے کلام کو کہا جائے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. تو یہی روشنی چمکتی ہے زندگی کے اندر جب کوئی توبہ کرتا ہے، اور تب اس کی زندگی کے اندر پہلا دن ہوتا ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر پہلا دن ہوتا ہے. اور جو پہلے دن میں نہیں آیا ہے وہ 7ویں دن میں جا بھی نہیں سکتا. جو پہلے میں نہیں آیا وہ 7ویں میں جا بھی نہیں سکتا. اس ڈیٹیل کو تھوڑا سمجھیے. سبت کے اوپر ویسے بحث ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں. سبت کو آپ اکاؤنٹ کریں. اچھا، ہفتہ جو لفظ ہے، ہفتے کا جو لفظی مطلب ہے وہی 7واں ہوتا ہے، 7 ہوتا ہے. ہفتے کا مطلب 7 ہے. سبت کا مطلب بھی 7 ہی بنے گا کیونکہ یہ 7ویں نمبر پر ہے. اور یہاں پر جو میں نے حوالہ پڑھایا ہے یہ بھی 7واں ہے. آج کی دنیا میں سبت جو ہے وہ سنڈے کو مانا جاتا ہے، لیکن بائبل میں اس سنڈے کو ہفتے کا پہلا دن بولا ہے. ہفتے کا آج ہم پہلے دن میں، اور پہلا دن یاد رکھیے اس کو 8واں دن بھی بولا جاتا ہے، اس کو ابتدا بھی بولا جاتا ہے. آپ 7 سروں کو سمجھتے ہیں؟ ہارمونیم کے اندر 3 سپتک ہوتے ہیں، مد، مندر اور تار ہوتا ہے. پہلے آپ سر کو پکڑیں گے، آپ 8ویں کو پکڑیں گے. یہ پہلے کا 8واں تو ہو سکتا ہے لیکن اگلے سپتک کا یہ پہلا سر ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو دن ہے جس کو سنڈے بولتے ہیں، یہ حقیقت میں اس ابتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں سے ہماری نئی زندگی، نئی لائف شروع ہوتی ہے. بائبل کی ترتیب کے مطابق سبت 7واں ہی ہے، آپ چاہ کر بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتے. خدا کی ترتیب کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں یا جس دن میں یہ آپ کلام سن رہے ہیں، آدم کو بنے ہوئے ہلل کیلنڈر کے مطابق 5782واں سال ہے. آج 6 بجے کے بعد 783واں سال شروع ہو جائے گا، کیونکہ بائبل کی جو ببلیکل مطلب عیدیں ہیں جو احبار 23ویں باب میں لکھی ہیں، ان کے مطابق آج 6 بجے کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو وہ نیا سال آدم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آدم کو بنے ہوئے 5782 سال ہو چکے، اور خدا نے کام کتنے دن میں کیا؟ 6 دن میں کام کیا. تو 6 دن کا مطلب صبح شام یہ والے نہیں ہے جو آج چل رہے ہیں.
یاد رکھیے وہ جو دن وہاں پر چل رہے ہیں اس کو پطرس نے کوٹ کیا. میں تمہیں بھید کی بات بتاتا ہوں کہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. ایک دن. اچھا اگر وہ یہ اگر نہیں بتاتے تو ہم پرابلم میں رہتے. خدا نے تو آدم کو بولا تھا جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا. آدم مرا تو نہیں تھا. آدم مرا تھا. مرا تھا کیسے؟ اسپرچل مطلب ڈیتھ ہے. آپ میں سے کتنے مانتے کہ روح مرتا ہے؟ ہاں مرتا ہے, رنجیدہ ہو. کتنے ایگری اس بات سے کرتے ہیں کہ روح مرتا ہے؟ جی بدن فانی ہے, روح پر بدن خاک میں اور روح جہاں سے آئی وہاں پر واپس. یہ تو نہیں مرتی. پھر آدم پر یہ بلیم کیوں کہ وہ روحانی مر گئے؟ روحانی مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا روح مرتا ہے؟ اچھا موت کو بھی سمجھنا ضروری. موت کے معنی کیا ہے؟ جدا ہونے کے. جب کوئی شخص خدا سے جدا ہوتا ہے وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے. آدم کا جدا ہو جانا ہی اس کو موت مانا جاتا ہے. آدم خدا کی حضوری سے باہر نکل گیا. اچھا ویسے کتنے مزے کی بات ہے, آدم کو تو باہر نکال دیا تے منڈے نو آندا ٹھیک ہے تیری قربانی پاس ہے. حابیل کو دیکھیں, حابیل کو اور اس کے ہدیے کو کیوں بھائی ابے نال دشمنی تے منڈے نال یاری. ابے کے ساتھ دشمنی تے منڈے دے نال کس قانون سے؟ اچھا یہ بھی فرق ہے. لیکن میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, آدم اگر خداوند یہ فرماتے آدم جس روز تو نے کھایا, نہیں بلکہ جس وقت تو نے کھایا تو اسی وقت مرا, تو آدم اسی وقت مر جاتا. کیونکہ لکھا ہے جس روز کھایا اس روز میں مرا. تو یاد رکھیے آدم 930 برس زندہ رہا. تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک دن 1000 سال کے. ہاں اگر آدم 1001 دن زندہ رہتا یا 1 سال زندہ رہتا پھر خدا اپنی بات سے مکر جاتا یا خدا کی بات پوری نہ ہوتی. آدم 930 سالوں میں مرا, اس کا مطلب اسی روز میں مرا. آدم اسی روز میں مرا ہے. تو یہاں سے میں نے بتایا اگر پطرس بھائی ہمیں یہ نہ سکھاتے کہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے, کئی چیزیں ہم مس کر جائیں. تو یہاں سے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں پر جو پہلے باب میں جو 6 دن یا 7 دن لکھے ہیں, یاد رکھیے یہ زمانوں کا ساتھ زمانوں کا سیٹ اپ ہے جو یہاں پر لکھا ہوا. یہ 7000 سال کا منصوبہ ہے جو خدا نے پہلے باب میں لکھوایا ہے. پہلا دن یہ پہلا 1000 سال ہے. اور یہی 7 منصوبے انسان کی کاملیت کے لیے رکھے گئے. پطرس کو آپ نے دیکھا دوسرے باب میں کتنے منصوبے ہیں. نمبر 1 پر توبہ کرو, یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو, روح القدس انعام میں پاؤ گے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے جی؟ رسولوں سے آگے رفاقت رکھنا, روٹی توڑنا, اور دعا میں. اچھا جو بندہ توبہ نہیں کرتا, بپتسمہ نہیں لیتا, روح القدس نہیں پاتا, رفاقت نہیں رکھتا, تعلیم نہیں پاتا, روٹی توڑنے میں مشغول نہیں رہتا ہے, یہ کتنی دعا کر سکتا ہے؟ ہاں کتنی دعا کرے گا یہ جھوٹی والی؟ تو ہم نے جانا کہاں پر ہے؟ جانا سبت کے آرام میں. 7واں دن کیا ہے جی؟ سبت کا آرام ہے. تو اگر آپ کو پچھلی 6 باتیں آتی نہیں ہیں, 6 باتیں آپ کی زندگی میں پوری نہیں ہیں, تو 7ویں دن میں تو ہونی ہی دعا ہے. 7ویں دن میں ہونی ہی
کیا کریں؟ اگر آپ کو عادت نہیں پڑی دعائیں کرنے کی، خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کی، تو وہاں پر تو رہنا ہی خدا کی حضوری میں۔ ایسا لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے، پھر زندگی کی باتیں دوسری تو نہیں ہوں گی جو آج جسمانی ہے، وہاں پر تو ہمیشہ کی زندگی کی ہی باتیں چلیں گی، پھر کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے، واپس آتا ہوں، پہلا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ توبہ سے۔ دوسرا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ پڑھیے 6 آیت میں لکھا ہے، پہلے باب کی 6 آیت میں، خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا؟ دوسرا کام پہلے کام کو ہی لے کر آگے بڑھتا ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں پہلا دن ہماری زندگی میں آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو سیم جیسے پہلی آیت میں لکھا کہ زمین آسمان کو پیدا کیا، اب وقت ہے اس زمین کو، یعنی کہ اس بندے کو، اس مٹی کو لیا جائے، پادری صاحب کے ہاتھ میں دیا جائے، اور پادری صاحب اس کو پانی کے اندر لے جائیں۔ پادری صاحب کیا کرے؟ اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں۔ اب کیا ہوگا؟ پانی پانی سے جدا ہوگا، پانی پانی سے، اور اس کو ہم نیا جنم کہتے ہیں یا جیون کہتے ہیں، اس کو ہم بپتسمہ کہتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کہتے ہیں۔ پانی پانی سے جدا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ دوسرا دن ہوتا ہے، دوسرا ٹائم ہوتا ہے جب ہم پانی پانی سے جدا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور زمین کیسی اس میں سے نکلتی ہے؟ جب اس میں سے زمین نکلتی پانی میں سے، کیسی ہوتی ہے؟ زمین ویران بنجر سنسان ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی اگا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ جب توبہ کر لی، بپتسمہ دے دیا، اس میں کچھ بھی اگا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، ایک بارش کا انتظار ہے، کسی کوہر کا انتظار ہے، جب یہ پڑے گی اس میں سے کچھ نکلے گا، ہمارے بدنوں میں سے کچھ اگے گا، یا تو یہ ڈیکن بنے گا، یا یہ ایلڈر بنے گا، مبشر بنے گا، انتظامیہ بنے گا، ساز بجانے والا بنے گا، گیت گانے والا بنے گا، کلام سنانے والا بنے گا، شفا دینے والا بنے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں بھی بنے گی، ہر طرح کی جڑی بوٹی۔ آپ دیکھتے لوگ کہتے ہیں یار بپتسمہ لے کے اگر ایدے ورگا بڑھنا ہے پھر بپتسمہ لینے کی لوڑ ہی، آپ غلط جگہ پر ہیں، کیونکہ وہ تو بھائی جڑی بوٹی ہے، اس نے اپنے اندر سے وہی نکالنا ہے جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آپ کے اندر جو پڑا ہوا تھا، آپ نے بپتسمہ لینے کے بعد وہ اپنے اندر سے باہر نکالا۔ لیکن تیسرے دن کو آپ پڑھتے ہیں، تیسرے دن میں کیا ہے؟ یاد میں لکھا ہے، خدا نے کہا زمین گھاس، بیج دار بوٹیوں کو، پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہوا۔ تو تیسرا دن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تیسرا دن پھل کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور پھل بغیر روح القدس کے آ نہیں سکتا ہے۔ تو 3 دن آپ کے سامنے میں نے رکھے جلدی سے۔ توبہ ہمارا پہلا دن ہے، پانی کا بپتسمہ ہمارا دوسرا دن، روح القدس ہمارا تیسرا دن۔ نمبر 4 پر لکھا ہے، خدا نے کہا فلک پر نیر ہو۔ 4ویں آیت ہے، دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اس بات کو بھی سمجھیے، خدا نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلے 3 دن آپ نے پڑھا، پہلے 3 دنوں میں دن ہوا، رات ہوئی، یا رات ہوئی شام ہوئی، دن ہوا، پہلا دن ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے رات ہوئی شام ہوئی، دوسرا دن ہوا ہے۔ بغیر سورج کے اور چاند کے کیا دن رات بن سکتے ہیں؟ بغیر سورج چاند کے دن رات کا کانسیپٹ موجود ہے؟ اگر سورج ہی نہیں ہوگا، چاند ہی نہیں ہوگا، تو یہ دن رات کیسے بنے گی؟ لیکن یہاں پر بائبل میں لکھا ہے 4تھے دن میں سورج چاند کو بنایا گیا۔ لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہاں پر بائبل میں نئے عہد نامہ میں تو ہمیں یہی ملتا ہے، جس کو خدا نے جوڑا
جس کو یہ شادی کرنے کے ٹائم پہ یہ آیت لگائی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے خدا نے صرف لڑکی لڑکے کو ہی نہیں جوڑا ہے، باقی بھی خدا نے چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. آپ یسایا میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب مقدس کو پڑھو ڈھونڈو، ان میں کوئی بے جفت نہیں ہے کیونکہ خدا کے روح نے انہیں جمع کیا. تو یاد رکھیے بائبل بھی اپنے آپ میں یہ اکیلی نہیں ہے، اس کا بھی جوڑا ہے. اس کا بھی بائبل کا جوڑا روح القدس ہے. آپ روح القدس کے بغیر ان آیتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا لکھا ہوا. بائبل کو آپ روح القدس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے کیا لکھا ہوا. ہاں باقی جیسے دوسری قومیں پڑھتی آپ بھی ویسے ہی پڑھتے. آپ کو کچھ بھی اس میں سے گہرا ملتا نہیں ہے کیونکہ گہرا ملنے کے لیے آپ کو روح القدس میں جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہر چیز کا جوڑا ہے. آپ نے اس ترتیب کو لکھنا ہے، پہلے دن کو چوتھے دن کے ساتھ جوڑنا ہے. پہلے دن کو چوتھے دن کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا روشنی پہلے دن میں، سورج چاند چوتھے دن میں، یہ دونوں ملیں گے تو ایک دن کمپلیٹ ہوگا، ایک جوڑا کمپلیٹ ہوگا. نمبر 2 پر پانی پانی سے جدا ہو جائے، یہ دوسرے دن میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ 5ویں دن کو پڑھتے ہیں، 5ویں دن میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے. دوسرے دن میں کیا تھا؟ سمندر، پانی. اور آگے 5ویں دن میں پانی کو آرڈر ملا کہ تیرے اندر جاندار پیدا ہو جائے. اور نمبر 2 پر لکھا ہے پرندے فضا میں اڑے. وہاں پر زمین بھی ہے، فضا بھی ہے. فضا کا ذکر دوسرے دن میں، فضا کے پرندے 5ویں دن میں. یہاں پر دوسرے دن میں پانی ہے، سمندر ہے، 5ویں دن میں سمندر کے جاندار ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو آپ دن کو جوڑا بنا کر دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. نمبر 3 پر آپ دیکھتے ہیں گھاس ہے، بیج ہے، جڑی بوٹیاں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، پھل ہے. لیکن ان کو بنانے کے لیے، بنانے کے بعد کسی کو اختیار دیا جا رہا ہے. آپ چھٹے دن کو سارے کو کمپلیٹ پڑھیے، ان دونوں کو ملائیے تو آپ کو جوڑا سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر اس جوڑے کو بنانے کے بعد آگے آپ دیکھیں گے ایک آدم ہے، ایک بندہ ہے جو ان پر حکومت کرے گا. لیکن جب آپ 7ویں دن کو پڑھتے ہیں تو 7ویں دن کا کوئی جوڑا نہیں. 7ویں دن کا کوئی جوڑا نہیں. تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑی پیچھے بات کر کے آتا ہوں. سورج چاند کو بنایا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا پہلے دن میں روشنی ہے، لیکن چوتھے دن میں سورج اوپر آئے گا جو دنیا کو روشن کرے گا. تو میں نے آپ کے سامنے رکھا جب میں نے توبہ کی تھی تب آپ مجھے نہیں دیکھتے تھے، تب آپ مجھے نہیں جانتے تھے. میرے اندر یہ بات، یہ دل کے اندر جستجو بڑی دیر سے تھی کہ میں آپ کے سامنے آ کر کلام سناؤں، لیکن ابھی تک 3 دن کمپلیٹ نہیں تھے. اس لیے روشنی آپ تک چوتھے دن میں پہنچ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتی. مجھے اس پوائنٹ پر پہلے کھڑا کیا جائے گا، کسی بلندی پر کھڑا کیا جائے گا تاکہ میری روشنی لوگوں تک پہنچے. تو جب تک کوئی چوتھے دن تک نہیں آتا ہے، پیچھے توبہ نہیں کرتا، پانی کا بپتسمہ نہیں لیتا، روح القدس نہیں پاتا، آپ کی روشنی لوگوں تک جا ہی نہیں سکتی ہے. آپ کے اندر تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی روشنی لوگوں تک چمک. اور جب آپ چاہتے کہ متی کی انجیل کی باتیں 5ویں باب کی پوری ہو کہ تم نمک ہو، تم نور ہو، تو نور بننے کے لیے آپ کو پیچھے 3 دن پورے کرنے پڑیں گے. چوتھے دن میں جا کر آپ چمکیں گے. چوتھے دن میں آپ کی روشنی لوگوں تک جائے گی، ورنہ آپ سالہ سال سے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. کچھ بھی اگنے والا نہیں ہے سوائے جڑی بوٹیوں کے. دنیا داری کی باتوں کے کچھ بھی اس کے علاوہ اگنے والا نہیں ہے. آگے چھٹے دن میں 5ویں دن میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے. خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق ہر قسم کے پرندوں ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا اچھا ہے. اور پھر آگے 22 میں لکھا خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی، پھلو بڑھو اور ان سمندروں کے پانیوں کو بھر دو. آمین. جب آپ کی روشنی لوگوں تک جاتی ہے تو پھر آپ مچھلیاں نہیں، آپ آدم گیر بنتے ہیں. مچھلیاں نہیں،
आदमगीर बनते हैं। आपने देखा खुदा यीशु मसीह के शागिर्द पहले यही कुछ करते थे, मछलियां ही पकड़ते थे। पर जब उनकी जिंदगी में 5वां दिन आया, जब उनकी जिंदगी में, तब उन्होंने मछलियों को पकड़ना छोड़कर बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया। और तब छठा दिन आता है। जब हम ये काम करते हैं तब छठा दिन आता है। और छठा दिन वो जिसमें लिखा हुआ है 26वीं आयत में, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। आमीन। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। इसके बाद 7वें दिन की बात करके पैगाम को क्लोज किया जाएगा। अब यहां पर 2 चीजें आपके सामने आती हैं, 3 चीजें बल्कि आती हैं। एक तो मसीहत के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ इस हमने डाला हुआ, बहुत बड़ा बिगाड़ इस हमने डाला हुआ। यहां पर हम वनस बिलीवर इस बात को मानते कि यहां पर फरिश्ते हैं। ट्रिनिटी बिलीवर इस बात को मानते कि यहां पर बाप बेटा रूह कुदस। अच्छा, भला वो कैथोलिक का जिन्होंने खुद ही अपनी उस तर्जुमे में लिख दिया कि यहां इस हम में इबहाम पाया जाता है। ये उनकी मेहरबानी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने पहली आयत में आपको कहा कि ये आयत आज के जमाने की है। ये आयत आज के जमाने की कि आज जमीन वीरान और सुनसान है, आज खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है, तो ये आयत भी आज के जमाने पर ही पूरी आएगी। खुदा दावत दे रहे हैं, पादरी सैमुएल आ मेरे साथ मिलकर इंसान जो बिगड़ा हुआ है उसको बनाते हैं। बिशप साहब को आवाज देता, आओ आओ मेरे बेटे, इन लोगों को बनाते हैं। क्योंकि आदम तो खुदा की सूरत पर था, पर आदम से पैदा होने वाला बच्चा खुदा की सूरत पर नहीं था। आदम से पैदा होने वाला बच्चा आदम की सूरत पर था, खुदा की सूरत पर नहीं। आप पढ़ के देखिए, फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ आदम की सूरत पर। ये 4थे बाब में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आदम की सूरत पर पैदा हुआ। आदम खुदा की सूरत पर था, जब उसकी सूरत बिगड़ी, वो बाग से बाहर निकला, तो बच्चे आदम की सूरत पर बने हैं, खुदा की सूरत पर नहीं बने हैं। तो खुदा की सूरत पर लाने के लिए खुदा लोगों को बुलाता है, पौलुस को बुलाता है। पौलुस कोरिन्थियों के खत में लिखता है, तुम खुदा की अमानत हो, तुम खुदा की, हम खुदा के साथ काम करेंगे। हम क्या हैं? और जो खुदा के साथ काम करने वाले हैं, ये हम उनके लिए है। आओ बेटा, आज से खुदा का काम करते हैं और बिगड़ी सूरतों को खुदा की सूरत पर लेके आते हैं। क्या आप तैयार हैं ये काम करने के लिए? बिगड़े हुए लोगों को खुदा के पास लाने के लिए, बिगड़ी हुई सूरतों को खुदा की सूरत पर ढालने के लिए। सूरत पर भी, शबीह पर भी एक बात मेरे पास मौजूद है। कुछ लोग इसको दोनों को शायद एक जैसा लेते हैं, लेकिन याद रखिए, आपने अगर सूरत को और शबीह को समझना है, आप हज़ीकियल 1 बाब और 10वां बाब जरूर पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा कि खुदा की जो सूरत है वो तख्त के ऊपर है। खुदा की सूरत सिकल किए हुए पीतल की मानी है, खुदा की सूरत वहां पर। अच्छा, कुछ लोग ये भी परेशान होते हैं। कल भी मुझे किसी ने पूछा कि भाई, अगर आप इस चीज को नहीं मानते तो वहां पर तो मुकाशवा में लिखा है कि एक बर्रा है, उसने किताब, एक कोई बैठा उसके हाथ से किताब ली है, तो जिससे ली वो कौन है और जिसने ली वो कौन है? ये उनके लिए, ये मैं जरूर बात करना चाहता हूं। हज़ीकियल की किताब 1 बाब को पढ़िए, आपको सूरत नजर आएगी, उसके ऊपर सिकल की हुई सूरत उसके ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन शबीह तख्त के सामने पड़ी हुई है। और वहां पर आपको 4 जानदार नजर आएंगे, जिनमें आपको एक इंसान नजर आएगा। एक सूरत तख्त के ऊपर नजर आएगी, एक शबीह आपको इंसान नुमा शबीह तख्त के सामने नजर आएगी। और जो आदमी वहां पर है, एक उसके सामने खड़ा हुआ है, या एक जानदार की सूरत में इंसान है। एक इंसान आपको तख्त के ऊपर नजर आएगा, एक सूरत आपको तख्त के ऊपर नजर आएगी। तो शबीह सूरत से किताब को लेती है। जो शबीह है वो सूरत से किताब को लेती है।
اور شبیہ صرف ایک انسان کی نہیں ہے بلکہ 4 طرح کی وہاں پر شبیہ لکھی ہوئی ہے. اور 4 طرح کی شبیہ جس میں بیل پایا جاتا ہے, ببر پایا جاتا ہے, عقاب پایا جاتا ہے, انسان پایا جاتا ہے. تو یہ خدا کا ایک اپنا اظہار ہے. لوگ انسان کو, یسوع جو انسان اس کو نہیں سمجھ پائے, بیل کو کہاں پر سمجھیں گے؟ کب ان کو فرصت ملے گی بیل کو سمجھنے کی؟ کب فرصت ملے گی ببر کو سمجھنے کی؟ کب فرصت ملے گی عقاب کو سمجھنے کی؟ یاد رکھیے چاروں کی چاروں شبیہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. چاروں کی چاروں شبیہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. دیکھنے میں ہم انسان خدا کی طرح ہیں کیونکہ خدا انسان بن کر ایک شبیہ لے کر زمین پر آتا ہے. ہم دیکھنے میں اس کی مانند انسان کی طرح دکھتے ہیں لیکن خادم ہوتے ہوئے ہم بیل کی طرح بوجھ اٹھاتے ہیں. خادم ہوتے ہوئے بیل کی طرح بوجھ اٹھاتے ہیں, بیل کی طرح ذبح کیے جاتے ہیں. لوگ ہمیں جو بھی تکلیف دیتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں, جیسی بھی پرابلمز کے اندر ڈالتے ہیں ہم ان کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ یسوع خود بیل بھی بنا اور اس نے دنیا کا دکھ اٹھایا ہے, بوجھ اٹھایا ہے. اپنا جوا, میرا جوا اپنے اوپر لے لو, وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو یہ چاروں کی چاروں باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں, چاروں باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے خدا عقاب بلندیوں پر رہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بچے بھی بلندیوں پر رہیں. تو آپ وہاں سے سمجھیے گا چاروں باتوں کو. سورج تخت کے اوپر ہے اور شبیہ جو ہے یہ تخت کے سامنے ہے. تو خدا نے انسان کو, آدم کو اپنی صورت پر بھی پیدا کیا ہے, اپنی شبیہ پر بھی پیدا کیا ہے. لیکن اس انسان نے جب غلطی کی, گناہ ہو گیا, اور گناہ ہونے کے بعد جب یہ باغ سے نکل گیا, اس میں بہت تگڑی نبوت پائی جاتی ہے. تگڑی کیا ہے؟ عورت نے گناہ کیا, عورت نے فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. اب آدم جو ہے اس کے پاس 2 چوائس ہے. آدم کے پاس 2 چوائس. نمبر 1 پر اس عورت کو بولے باغ سے باہر چلی جائے, باغ سے باہر چلی جائے, اور خود اکیلا بڑے مزے کے ساتھ باغ میں رہے. میں خدا کا فرما بردار ہوں, میں خدا کے حکم کو نہیں توڑوں گا. یہ پہلی چوائس ہے. دوسری چوائس اس کے پاس یہ ہے, اپنی بیوی کی بات مانے اور باغ کو چھوڑ دے. پہلی چوائس, بیوی کو باغ سے باہر نکالے, اکیلا ٹھاٹ کے ساتھ باغ میں رہے, میں خدا کا تابع ہوں. جیسے آج کئی مرد ہیں, بیوی دعا نہیں کرتی, مرد دعا کرتے ہیں, مرد روحانی ہے, بیویوں کو چھوڑو جی یہ مرنے والی ہے, اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں, نکالو یہ جہنمی ہے, فارغ کرو اسے. بچے جہنمی ہیں, اس پر محنت نہیں کرتے. ہاں میں خود ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح چل رہا ہوں, میرے لیے سب کچھ آل از ویل ہے. نہیں بھائی, آپ غلط ہیں. آپ کو دکھ سہنا پڑے گا, آپ کو اپنے بچوں کے لیے دکھ سہنا پڑے گا, آپ کو اپنی بیوی کے لیے دکھ سہنا پڑے گا, آپ کو آدم کے نقشے قدم پر آنا ہی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا خود اس نقشے قدم پر عمل کر رہا ہے. اگر آدم اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا اور باغ سے نہیں نکلتا ہے تو میرا اور آپ کا یسوع بھی اپنی بیوی یعنی کہ میرے لیے اپنے باغ سے نکل کر زمین پر نہیں آتا ہے. میرے گناہ, میری بدی, میری بدکاری, خدا کے پاس بہترین چوائس ہے, باغ میں اپنے فردوس میں اکیلا ٹھاٹ کے ساتھ رہے. کہتے ہیں میری بیوی بدکار ہے, میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا, پر دل کے ہاتھوں مضبوط ہے. اپنی بیوی کے بغیر, بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتا. آسمان کو چھوڑتا ہے, زمین پر آتا ہے, اپنی بیوی کے لیے رسوا ہوا, اپنے بچوں کے لیے رسوا ہوا, تکلیف سہتا ہے. آدم تکلیف میں رہا کب تک؟ 4000 سال تک. کب تک؟ 4000 سال تک. خدا اپنی بیوی کے لیے تکلیف میں رہا 4000 سال تک. جب آدم نے گناہ کر لیا, یہ باغ سے نکل گئے, خدا 4000 سال تک آسمانوں میں تکلیف میں رہا. اور جب وقت پورا ہوا خدا زمین پر اترتا ہے, اپنی بیوی کے لیے دکھ سہتا ہے, ننگا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے.
یہی آدم نے کیا. یہی مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے دکھ سہنے پڑے گا. ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں. ہم ان کو فردوس میں لے کر ہی جائیں گے. لیکن آج کلیسیا مشن سے ہٹ چکی ہے, دنیا مشن سے ہٹ چکی ہے. میں بچ گیا ہوں کافی. ایسا نہیں. اگر یسوع نجات دہندہ ہے تو وہ ہمیں لینے کے لیے آیا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا. آمین. اور یہ وہ چھٹا دن ہوتا ہے جس میں خدا انسان کو اپنی صورت پر بناتا ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں, جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, روح القدس پاتے ہیں, رفاقت رکھتے ہیں, روٹی توڑتے, دعا میں مشغول رہتے ہیں, یہ ایک سسٹم ہے جس میں خدا ہمیں نکال کے لے کے جاتا ہے. اور چوتھے دن میں یہاں سے ہم نے پڑھا ہماری روشنی لوگوں تک پہنچتی ہے. پانچواں دن وہ جس میں آپ آدم یعنی کہ لوگوں کو نکال کر, دنیا سے نکال کر خدا کی جماعت میں آپ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تب وہ وقت ہوتا ہے جب خدا آپ کو اپنی صورت پر ڈھالتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدم خدا کی صورت پر ڈھلتا ہے. جیسے خدا کام کر رہا تھا آدم ویسا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کو اس آدم کو لے کر اس سبت کے آرام میں داخل کرتا ہے, 7ویں دن میں داخل کرتا ہے. اور جب تک خدا یہ کر نہیں لیتا ہے خدا فارغ بیٹھتا نہیں. جیسے شروع میں ہم نے پڑھا آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا. اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. خدا فارغ نہیں بیٹھتا ہے. آج بھی خدا فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو مجھے بدلنے کے لیے وہ ہر وقت کام میں مصروف ہے. ہماری ویران زندگیوں کو یہاں سے نکال کر وہ سبت کے آرام میں لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے آج ہم جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے توبہ کریں, اور جنہوں نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ نہیں لیا ہے وہ بپتسمہ لے. جنہوں نے روح القدس نہیں پایا, روح القدس میں نے آپ کو بتایا کوئی ایک نعمت کا نام نہیں ہے. روح القدس خدا خود ہے. ہماری پرابلم یہ رہی ہم نے ایک نعمت تو لے لی اور منادی کرنا شروع کر دیا ہم روح القدس آپ نے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کسی کو موبائل اپنا گفٹ کر دیتے اور آپ منادی کرتے پھر جی مجھے سیمول مل گئے, مجھے سیمول موبائل دے دیتا ہوں. آپ منادی کریں گے اس بات کی یہ سیمول ہے؟ ہاں بول دیجئے. یا موبائل سیمول ہو سکتا ہے؟ یہ گفٹ ہے جو سیمول نے دیا ہے. گفٹ تو لے لیا, سیمول کے پاس آنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں کی. آج کلیسیاں اس بات پر رکی ہوئی ہیں, وہ ایک آدھی نعمت تو لے لیتی ہیں پر جو نعمت دینے والا ہے اس کے پیچھے نہیں جاتی, اس تک رسائی نہیں کرتی. میں آپ کو اس تک رسائی کرنے کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے جو یہ سارے گفٹ دیتا ہے, جو نعمتیں دیتا ہے, اور جو ہمارا خدا ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے. تو خدا ہمیں 7ویں دن میں لے کر جانا چاہتا ہے, اور 7ویں دن کے اندر جانے کے لیے آپ کو 6 کے عدد کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو خدا کی صورت پر آنا پڑے گا, اور یہی وہ آدم ہے جس کو وہ لے کر باغ عدن میں رکھے گا, جس کے ساتھ وہ باتیں کرے گا, اور جس کے ساتھ پھر سبت کا آرام کمپلیٹ کیا جائے گا. کیا آپ اس آرام میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس آرام میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے آپ کو بند کریں اور اس کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں. خدا میں اس سبت کے آرام میں جانا چاہتا ہوں, جانا چاہتی ہوں. میرے اندر جو بھی کمی کمزوری رہی ہے آج مجھے معاف کر دے تاکہ میں سبت کے آرام میں جا سکوں. خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت بخشے.